کہو گا ہم نے تو دیا نہیں، تمہارے کم سے کم اس مجمع میں 10 لوگوں کی شادی ہو گئی ہے، تو شادی والے دن کیا تمہارے جوتے نہیں چرے؟ ارے بولتے کیوں نہیں؟ جوتے چرے نہیں چرے؟ چوری تو چوری ہے، جوتے چرے ہیں تو تم نے چور کو پکڑوا دے، لٹ پھیرا اس پہ، چور کو انعام دیا کہ نہیں دیا؟ ارے جوتے چر گئے، وہ چھوٹی سالی ہے، سالے نے چرا، بولو نا امام صاحب تمہارے چرے نہیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ یہ بھی محفوظ ہے، سمجھے؟ لیکن سنو، جب جوتے چرے تو اب چور سے پوچھا جا رہا ہے تیری ڈیمانڈ کیا، بول، تیری مانگ کیا بول؟ اس نے مانگا 10,000، یہ بولے 8، 10، 10، 8، اسی میں جھگڑا۔ ایک بزرگ آ گئے، چچا میاں سیدھے سادے، بولے ہاں کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے بات ہے۔ بولے ایسا کرو 9 میں فیصلہ کر لو۔ وہ تو بولے 9 تھے، دولہا میاں سے بولے دو، ان کا حق ہے وہ تو، جب اتنا کام 9 میں فیصلہ کر دو۔ ان چچا میاں نے کہا کہ حق ہے حق۔ ان چچا میاں سے یہ پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا؟ چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹو، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، یہ حکم ہے، لیکن کیوں؟ ہمارے رسم دے دیے۔ اتنے میں دولہا میاں کے ابا آ گئے، بولے کیا بات ہے؟ بولے ایسے ایسے۔ دولہا میاں کے ابا بولے نہیں، 9,000 نہیں، پورے 10,000 دیے جائیں گے، پورے 10,000۔ کیوں؟ اس لیے بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ ارے بھائی دیے، دے دیے۔ بیٹھے دلہن کو لے کر کے کار میں، بچوں نے کار گھیر لی، لاؤ ہمارا حق۔ تم نے فون کیا تھانے کو، آ جاؤ، اگروادیوں نے کار گھیر لی ہماری، تم نے وہاں بھی 10,000 دے دیے۔ 8، 9 میں جھگڑا ہو رہا تھا، 10 دے، بولے نہیں دو، بیٹے کی خوشی کا دن ہے۔ مگر ایمانداری سے دیکھنا، اب آتا نکاح کا نمبر۔ امام صاحب نے نکاح پڑھایا، امام صاحب سے کہا تم بولو، امام صاحب بولے 10,000۔ اور جب اتنا کیا 10,000 تو دولہا میاں کے ابا کے تن بدن میں آگ لگ گئی، بولے 10 کہیں چل رہا ہے کیا؟ ارے امام کا دماغ خراب ہے۔ امام کا نہیں، دماغ تمہارا خراب ہے، تم نے چوروں کو دے دیے، ڈکیتوں کو دے دیے، اور جب تمہاری مسجد میں نماز پڑھا رہا جو حافظ قرآن ہے، وہاں پہ تمہاری خوشی کہاں گئی؟ وہاں کیوں مر گئے؟ وہاں پہ کیوں موت آ گئی؟ لیکن یہ مزاج بن چکا، چوروں کو دے دیے، ڈکوروں کو دے دیے، لٹیروں کو دے دیے، آتش بازی چھوڑ دی، ویڈیو بنانے والوں کو دے دیے، سارے لوگوں کو دے دیے۔ اگر امام کا نمبر آ جاتا ہے، امام کا نمبر اگر 10,000 مانگ لے تو فوراً صدر صاحب کو طلب کیا جاتا ہے، انہیں مسجد سے نکالو۔ کتنے اماموں کو نکال دیا جاتا، ورنہ گاؤں میں وہ اکیلا پنچایت ڈال دیتا ہے، مجھے کہہ لینے دیا جائے۔ کب تک اماموں کو نکالتے رہو گے؟ کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تمہیں چوروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تمہیں ڈکیتوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ تم نے امام پر جھگڑا پھیلا دیا، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ نوجوانوں، تمہیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا، اپنا طریقہ بدلنا ہوگا۔ اب یہ نوجوان اٹھ کے آئے ہیں، وہ وقت اب نہیں ہے، ہمیں دکھانا ہوگا۔ اگر 10,000 ہم جوتی چرائی کے، جب تک 1 روپیے کا ثواب نہیں ہے، بالکل ناجائز جا رہا ہے، اور امام کو اگر دے دیتے تو تمہیں ثواب ملتا۔ اب نوجوانوں کو میدان میں نکلنا ہوگا۔ اگر ہمیں امام رکھنا ہوگا تو مسجد میں اچھی کوالٹی کا، اچھا نماز پڑھانے والا، چاہے اس کی تنخواہ زیادہ ہو، ہمیں رکھنا ہوگا۔ قربانی کا جانور اگر خریدنا ہوگا تو ایسا خریدنا ہوگا تو تمہیں دیکھتے ہوئے بھی تمہارا دل۔ ورنہ کہاں اس طرف دھیان ہی نہیں، اس طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ آج مبارکباد کے لائق ہیں شادی والے، ان کے ابا کا کیا نام؟ محمد آصف کا۔ ارے ان سے ہماری ملاقات ہے، ہاں ماشاءاللہ، اچھا ہاں، ان سے ہماری ملاقات ہے۔ اور محمد واجد سے اس میں گئے تھے آپ کے گاؤں، کیا گاؤں ہے؟ پہاڑ پور۔
وہاں تقریر کرنے گیا، میں نے مسجد پہ تقریر، ماشاءاللہ مسجد تیار ہو گئی نہیں، الحمدللہ مسجد شاندار تیار ہو گئی. وہاں مسجد کا پروگرام تھا، میں نے بیان، اور لوگوں نے جیسے میں کہتا گیا پوچھو ویسے لوگ نوازتے گئے. تو تم سے پیغام ہے، ایک تو شادیوں سے ناچ گانے کھیل کود یہ خرافات ختم کرو، کیونکہ یہ ایسا گناہ ہے صرف اپنے ہی نہیں ہے، ہماری بہن بیٹیاں بھی دیکھ رہی ہیں، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، بولے ہے کہ نہیں. دوسری بات یہ ہے، اپنی مسجد کا امام، یار ایک وہ ہوتا ہے نا مزدور، کوئی بھی کچھ بھی کام سیکھا ہوا نہیں ہے تو 500 روپے تو لیتا نہیں. اب وہ روزانہ شام کو آ کے اپنے بچوں میں سوتا ہے، بولو سوتا نہیں سوتا، آرام سے رات بھر سوتا پھر دوسرے دن رہتا. اب ایک مہینے میں 500 روپے کمانے والا 15,000 روپے میں، تو یار اس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ قرآن ہو گیا، اس نے اتنا غلط کام کر لیا. فرنیچر سیکھنے والا زیادہ کما لیتا ہے، ایک سال میں سیکھ جاتا، 2 سال میں اچھا مستری ہو جاتا، 3 سال میں بولو ہو جاتا نہیں ہو جاتا. پینٹ کرنے والا اچھا کما، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بچوں کی خوب کمائیوں برکت عطا فرمائے، ایک مثال دے رہا ہوں ذرا سمجھو. لکڑی کا کام کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا، یہ اس نے قرآن یاد کر لیا، حافظ ہو گیا، عالم ہو گیا، اس نے اتنا بڑا گناہ کر لیا، اتنا برا کام کر لیا. اب یہ مسجد میں امامت کرے گا تو اسے 8-10 ہزار روپے ملیں گے. 8-10 ہزار میں کس کا خرچہ ہو جائے گا ذرا سوچو. آنے والے دنوں میں کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا جب اس کا ڈھنگ سے خرچہ ہی نہیں ہوگا؟ اس کی اگر بیٹی ہو گئی 3-4 شادی کیسے کرے گا وہ؟ تم نے کبھی سوچا اس بات کو؟ دین کو گھٹانے میں سب سے بڑا ہاتھ ہمارا ہی ہے. ایک اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے، ایک مدرسے کی پڑھائی، دونوں میں آپ نے فرق دیکھا ہوگا. تمہارے بچے پڑھ رہے ہیں، میرے بھی پڑھ رہے ہیں. اسکول میں پڑھتے ہیں تو ان کا ڈریس بھی ہوتا ہے، ان کا صبح کو ناشتہ ہوتا ہے، پھر لنچ بنا کر کے ماں دیتی، ان کی ٹیوشن بھی لگا دی جاتی ہے، روزانہ آنا جانا، اور اسکول کی فیس بھی ہے. یہ ساری چیزیں، اور اس پڑھائی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، صرف دنیا ہی تو ملتی ہے، اس سے دین نہیں ملتا نا. اس سے کیا ملتی ہے؟ دنیا ملتی ہے. بھائی سرکاری سروس ملے گی، سرکاری سروس، کہیں ماسٹر بن جائے گا، کہیں انجینئر بن جائے گا، تو یہ ساری چیزیں بننے کے بعد یہ ساری چیزیں بننے کے وہ بھی رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. بولو لگتی نہیں لگتی؟ رشوت دے کر کے تنخواہ لگتی ہے. اور مدرسے میں بچہ پڑھے تو اس کا ڈریس ہوتا ہے، اس کا کورس آتا ہے، اس کے فیس کے پیسے جاتے ہیں، جبکہ اس سے دین بھی اور دنیا بھی. اور وہاں پر ماسٹر اگر پڑھانے لگے تو 50,000 55,000 ملیں گے، 60,000، مگر رشوت دے کے لگے گا. الراشی والمرتشی کے علاوہ پھر نہ زندگی بھر رشوت کا کھاتا رہے گا. اور تم نے مدرسوں کی مسجدوں کی اتنی تنخواہ گھٹا رکھی، 10,000 8,000، کون اپنے بچوں کو پڑھائے گا؟ تم نے کبھی پردھان کے بچوں کو 1-2 کو چھوڑ کے حافظ بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے؟ تم نے کبھی مالدار کے بچوں کو کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے کہ اس کے یہ ذہن میں سب کہ مجھے برباد نہیں کرنا. جس کو اللہ نے توفیق دی، دین دیا، بس وہی اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے. ورنہ دین کو ڈھانے والے ہم ہوئے یا غیر؟ بتاؤ یار، ذرا سوچنے کی بات ہے. ذرا سوچو، 10,000 میں تم ایمانداری سے بتاؤ، 10,000 میں اگر تمہیں ایک بچے کو رکھ لیتے ہیں نا ہم، خالی کام پہ بھی اگر رکھ لو 10,000 میں، تو گھر 10,000 مل رہا ہے، دوسری جگہ دیکھ، کہتے نہیں کہتے. اور وہ 10,000 میں 10,000 اچھی مسجدوں بتا رہے ہوں میں، ورنہ تو 6 ہے 7 ہے 8 ہے 9 ہے 10 ہے، بولے ہے کہ نہیں؟ 10,000 بھی اچھی مسجدوں میں. 8 دن تمہارے گھر رہتا ہے، اس کی بیوی انتظار دیکھتی ہے، بچے انتظار دیکھتے ہیں، سب کے بچے گھومنے ادھر ادھر بیاہ شادی میں جاتے ہیں، اس کے بچے گھر پہ ہیں یا اس کے پاس، کہنے ابو تمہارے جمعرات کو آئیں گے، تمہارے ابو جمعرات کو آئیں گے، تبھی جانا بیٹا. سارے جتنے بھی ان کے ارمان ہیں سب دبا رہے، جتنے بھی ارمان ہیں سب دبائے جا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی جمعرات کو پورا گاؤں، کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی، وہی ایک گھر تو ہے نہیں پورا گاؤں ہے، کسی کے یہاں کچھ پڑ گیا. اگر کسی کے یہاں فاتح پڑ گئی اور امام چلا گیا، اس کے یہاں فاتح نہیں گیا، تو سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا ہے امام کا. یہ نہیں سوچتا کہ اس کی ضروریات ہے، 8 دن سے بیچارہ رہ رہا، ذرا سی ایک فاتح کو اس میں. فاتح تم پڑھ سکتے ہو، فاتح میں پڑھ سکتا ہوں، ہمیں ضروری ہے سیکھنا. جب زمین خود جوت رہے ہو، زمین خود کر رہے ہو، گھر پہ صفائی خود کر رہے ہو، تو آخرت کے لیے فاتح یاد نہیں کر سکتے ہو؟
یہ نہیں کر سکتے ہو، مگر نہ وہ بھی امام پہ ڈال، سب سے بڑا مخالف وہی ہو جاتا، اور جب گھر سے لوٹ کے آتا تو دو چار کو چڑھا چڑھو کے بس امام کو نکلوانے کی باتیں شروع، بولے ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟ یار کیسے پھر لوگ پڑھائیں گے؟ تم خود بتاؤ کیسے پڑھائیں گے؟ اور اگر نہ مالدار کا بچہ اگر پڑھا ہوا ہوتا نا تو اس کی تو زمین اچھی ہے، اس کے گھر پہ ٹریکٹر سب کچھ ہے، تو پھر وہ دبتا نہیں، مسئلہ بتاتا ڈنڈے کی چوٹ پر، ڈنکے بجاتا، بتاتا۔ اب غریب ہے، اگر بیچارہ مسئلہ بتا رہا تو مالدار کے یہاں اب اس نے یہ بتا دیا کہ صاحب یہ بھی نہیں کہنا کہ جس کے یہاں بینڈ باجے بج رہے ہیں، جس کے یہاں نچنیاں ناچ رہی ہیں، اس کے یہاں کوئی نکاح پڑھانے نہیں جائے گا۔ مالدار تو زبردستی لیا گا، نکل مسجد سے، دوسرا لیا ہوں، اس کی اہمیت رہ گئی۔ اور اگر مالدار کا ہوتا اسے بھی نکال سکتا، وہ تنخواہ لیتا ہی نہیں، اور فری پڑھاتا، کہتا میں پڑھا رہا ہوں، امام ہوں، عالم ہوں، میرے ٹکر کا لاؤ۔